الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وراودته الذي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم دعت ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله أو كما قال عليه الصلاة والسلام اور جب اس کو اس کے گھر میں اپنے نفس کی طرف برائی کے لیے بلایا اور دروازے سارے بند کر دیے اور وہ کہنے لگی یوسف ذرا میری طرف تو دیکھو، تو یوسف فرمانے لگے معاذ اللہ، اللہ تعالیٰ کی پناہ، انہ ربی، بے شک میرا رب، احسن مثواي، کہ جس نے مجھے بہت اچھا ٹھکانہ دیا ہے، بھلا میں ایسے کیسے ظلم کر سکتا ہوں؟ انہ لا یفلح الظالمون، کیونکہ اللہ رب العالمین ظالموں کو کبھی فلاح نہیں دیا کرتے۔ آیت نمبر 43 ہے، سورہ یوسف ہے۔ گزشتہ جمعۃ المبارک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کی، جس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 ان خوش نصیبوں کا ذکر فرمایا ہے کہ جن کو اللہ رب العالمین قیامت والے دن عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے، کہ جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا سوائے اللہ تعالیٰ کے عرش کے۔ ذرا قیامت کا تصور ہی انسان اپنے ذہن میں لا کر کانپ اٹھتا ہے کہ وہ دن، کہ جس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورج انتہائی قریب لا کے کھڑا کر دیا جائے گا اور زمین تانبے کی طرح تپ رہی ہوگی، اور ہر انسان اپنے گناہوں کی قدر کے مطابق پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا، کچھ اپنے ٹخنوں تک، کچھ اپنے گھٹنوں تک، اور کچھ اپنے کندھوں تک، اور اس سے اوپر بھی۔ اور اللہ رب العالمین ہر شے پر قادر ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس دن کی وحشت سے محفوظ رکھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر و بیشتر یہ دعا کیا کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی مومنوں کو یہ دعا سکھائی ہے، ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القیامہ،
اے ہمارے رب ہمیں وہ کچھ عطا کر جو تو نے اپنے رسولوں کے ساتھ وعدہ کیا ہے کہ تو ان کے ماننے والوں کو، ان کے چاہنے والوں کو، ان کی اتباع کرنے والوں کو دے گا۔ ولا تخزنا یوم القیامہ، اے اللہ ہمیں قیامت والے دن رسوا نہ کرنا۔ رسوائی دنیا کی ہو یا آخرت کی، دونوں ہی بری ہیں، لیکن آخرت کی رسوائی وہ سب سے زیادہ خطرناک ہے۔ تو اس دن، جس دن نہ پہاڑ، نہ درخت، نہ کوئی مکان، نہ کوئی بلڈنگ، نہ کوئی پلازہ، کچھ بھی نہیں ہوگا، کہیں پہ بھی کوئی چھپنے کی جگہ نہیں ہوگی، کہیں پہ ٹھہرنے کی جگہ نہیں ہوگی، پانی بھی نہیں ہوگا، پانی ہوگا تو صرف حوض کوثر کا ہوگا، اور سایہ ہوگا تو اللہ تعالیٰ کی عرش کا ہوگا، یعنی سایہ رب العالمین کے عرش کا اور پانی رحمت للعالمین کے حوض کا۔ تو ذرا ہم دیکھیں کہ ہم نے کیا تیاری اس کے لیے کی ہے۔ جیسے ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، کہتا اللہ کے رسول قیامت کب آئے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تو نے تیاری کیا کی ہے؟ کہتا اللہ کے رسول اور تو کچھ خاص تیاری نہیں ہے، بہرحال میں اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ محبت بہت زیادہ کرتا ہوں۔ اللہ کے بعد اگر مجھے اس کائنات میں محبت ہے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، اور ان کی نسبت جو کچھ ان کی طرف ہے، منسوب ہے، اس سے محبت کرتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر آدمی قیامت والے دن اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ وہ محبت کرتا ہے۔ تو گزشتہ جمعہ میں نے 3 بندے وہ بتائے تھے خوش نصیب۔ ایک تو وہ انصاف کرنے والا حاکم کہ جو عدل و انصاف سے کام لیتا ہے، دوسرا وہ نوجوان کہ جس نے اپنی جوانی اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزار دی، اور تیسرا خوش نصیب وہ بندہ یا وہ عورت کہ جس کا دل اللہ رب العالمین کے مسجد کی طرح معلق رہتا ہے، اللہ تعالیٰ کے گھر میں خدمت کرنا، اللہ کے گھر میں عبادت کرنا، اللہ تعالیٰ کے گھر کی دیکھ بھال کرنا، اس کی ضروریات کا خیال رکھنا، اس کی صفائی ستھرائی کا خیال رکھنا۔ یہ کوئی چھوٹا سا کام نہیں ہے، ہم مسجد کے خادم کو ایک معمولی چیز سمجھ لیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں ایک غلام، حبشی غلام، وہ مسجد کی صفائی کیا کرتا تھا۔ بعض محدثین نے عورت کا ذکر کیا ہے، بعض نے مرد کا ذکر کیا ہے، بہرحال جو بھی ہے، جو اس کے اندر سبق ہے وہ ہم نے اس کو لینا ہے کہ وہ خدمت کیا کرتا تھا، اور اچانک ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نظر نہیں آیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ بھئی وہ اللہ کا بندہ جو مسجد کی خدمت کیا کرتا تھا، صفائی کرتا تھا، نظر نہیں آ رہا، کدھر ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ اللہ کے رسول وہ تو 2-4 دن پہلے رات کو اچانک اس کی طبیعت خراب ہو گئی، حکیموں نے اپنے علاج کیے لیکن بس جانبر نہ ہو سکا اور فوت ہو گیا، تو ہم نے اس کا جنازہ پڑھا کے اس کو دفن کر دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے کیوں نہیں بتایا؟ فرمایا آپ آرام کر رہے تھے، ہم نے کہا آپ کو ڈسٹرب کرنا مناسب نہیں ہے، کیونکہ ہم عام آدمی کسی کو گھر میں آواز دے سکتے ہیں کہ بھائی صاحب باہر آئیں، ذرا آپ سے کام ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا منصب ایسا تھا کہ باہر کھڑے کو کوئی آواز نہیں دے سکتا تھا کہ اللہ کے رسول باہر ہے، ہماری بات سنیں۔ اللہ تعالیٰ نے سختی سے منع کر رکھا تھا کہ اگر کوئی ایسا کرے گا تو اس کے سارے اعمال ضائع کر دیے جائیں گے۔ تو صحابہ نے کہا کہ صبح تک رکھنا مناسب نہیں ہے، چلیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر بتا دیں گے صبح اگر آپ سے، لیکن وہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ذہن سے نکال دیا، نہیں بتا سکے۔ اب یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مقام دیکھیے مسجد کی خدمت کرنے کا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دلونی علی قبرہ، مجھے اس کی قبر پہ لے چلو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی قبر پہ گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے قبر کے اوپر کھڑے ہو کے جنازہ پھر پڑھا اس کے لیے۔ تو یہاں سے 2 چیزیں سامنے آتی ہیں، ایک یہ کہ اگر جنازہ ایک بار ہو بھی جائے تو دوبارہ بھی جنازہ پڑھا جا سکتا ہے، 3 بار بھی پڑھا جا سکتا ہے، 4 بار بھی، کتنی بار پڑھا جا سکتا ہے، کوئی دعا پہ کتنی بار لازمی کریں، ٹھیک ہے۔ تو جنازہ بھی بنیادی طور پہ دعا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس بندے کا جو مسجد کے ساتھ اس کا دل معلق رہتا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی قبر پہ بھیج دیا کہ آپ جائیے اس کی قبر پہ جا کے دعا کیجیے۔ یعنی کتنا بڑا مقام ہے اس بندے کا، دنیا میں بھی یہ مقام ملا، اور آخرت میں مقام کیا ملے گا کہ اللہ تعالیٰ عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ تو آج کے ہمارے درس میں
جو ترتیب ہے حدیث مبارکہ کی، چوتھا خوش نصیب وہ آدمی ہے. حدیث مبارکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو کسی ذات منصب و جمال، کسی منصب والی عورت نے یا کسی خوبصورت عورت نے اس کو دعوت دی، گناہ کی، برائی کی دعوت دی، اور اس بندے نے برائی کی دعوت کو قبول نہیں کیا، بلکہ یہ کہا انی اخاف اللہ، میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں، مجھے اللہ تعالیٰ کا عذاب نظر آ رہا ہے، مجھے جہنم کی آگ نظر آ رہی ہے، مجھے اللہ تعالیٰ کا خوف آتا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ میں اسی حال میں مر گیا تو میں رب کو کیا منہ دکھاؤں گا. فرمایا یہ چیز اس کو خوف لے گا دیا، وہ گناہ سے بچ جاتا ہے. دیکھیں دنیا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کے الفاظ غور کیجئے، ذات منصب و جلال، عام عورت کا نہیں کہا، کیونکہ عام بازاری عورت سے تو ہر کوئی بچتا ہے، ہر کوئی بندہ دور بھاگتا ہے، اس کے قریب کے بھی نہیں جاتا، اس محلے میں نہیں جاتا. یار کسی نے دیکھ لیا تو کہیں گے یار یہ پتہ نہیں اس محلے میں کیا کر رہا ہے، اس کے دروازے کے پاس کیا کر رہا ہے. ہر بندہ اپنی عزت بچانے کے چکر میں ہوتا ہے. لیکن جو ذات منصب، کسی منصب والی عورت کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے معاشرے میں کچھ حیثیت دے رکھی ہے، کچھ حسن ہے، یا اس کے بعد پیسہ ہے، دولت ہے، کوئی اس کی اپنی ویلیو ہے مارکیٹ میں، لیکن بسا اوقات انسان ہے، انسان وہ بھی پھسل سکتا ہے. وہ کسی خوبصورت کو کسی کو دیکھتی ہے، بداری عورت نہیں ہے، لیکن زناکار نہیں ہے، بدکار نہیں ہے، لیکن کسی کو دیکھ کے اس کے دل کے اندر، من کے اندر آتا ہے، شیطان ان کو بھڑکاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا لا یخلون رجل بامرأۃ الا کان ثالثہما الشیطان، فرمایا کوئی بھی مرد کسی بھی عورت کے ساتھ، اجنبی عورت کے ساتھ تنہائی اختیار نہ کرے، کیونکہ تیسرا ان میں شیطان ہوتا ہے. فرمایا شیطان اس کو بھڑکاتا ہے کہ بھئی ہاں چلو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، اپنی خواہش پوری کر لو. اب وہ اس کو دعوت دیتی ہے، عورت اس مرد کو دعوت دیتی ہے، تو وہ کیا کہتا ہے انی اخاف اللہ، مجھے اللہ تعالیٰ سے ڈر لگتا ہے، اللہ سے ڈر جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ اس کا عمل میری رضا کے لیے ہے، اور مجھے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجھے اتنا عمل پسند ہے کہ قیامت والے دن اس کو میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عرش کا سایہ نصیب کروں گا، جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا. اب آتے ہیں قرآن مجید کی آیت نمبر 43 کی طرف. سورہ یوسف ہے، پارہ نمبر 12 ہے. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اپنے بندے یوسف کا ذکر کرتے ہیں. یوسف علیہ السلام کی سیرت طیبہ سے اور ان کی زندگی کے حوالے سے قرآن مجید کے اندر پوری ایک سورت ہے جس کا نام بھی سورت یوسف ہے. اور اس میں جو سبق دیا گیا ہے، بہت سارے سبق دیے گئے ہیں. ایک سبق اس میں یہ دیا گیا ہے کہ زنا سے، بدکاری سے کیسے بچنا ہے. اسی حدیث مبارکہ کے حوالے سے یہ دیکھ لیں کہ ایک آیت کریمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو دعوت کس نے دی گناہ کی؟ عزیز مصر کی کسی نکرانی نے، کسی لونڈی نے نہیں. کس نے دی تھی؟ کیوں جی آپ بھی سنتے رہتے ہیں، ماشاءاللہ پڑھے لکھے لوگ ہیں. عزیز مصر کی بیوی نے، خاتون اول نے، ہاں جی آج کے دور میں جو آج کی زبان میں خاتون اول نے، صدر صاحب کی بیوی نے. اب اس نے گناہ کی دعوت دی، دروازے اس نے سارے بند کر دیے، بھی کوئی نہیں دیکھ رہا. نے کہا کس نے دیکھنا ہے؟ سارے نوکر چاکر، کسی کی ہمت تو ویسے ہی نہیں پڑتی کہ ملکہ کے کمرے میں کچھ جائے. سارے دروازے بند کر کے اس نے کہا ہاں جی یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کا آدھا حسن دے رکھا ہے، جوانی، قوت، حسن، سب چیزیں الحمدللہ. اللہ تعالیٰ کے نبی، ہر نبی خوبصورت ہوتا ہے، لیکن یوسف علیہ السلام کو وکھرا ہی حسن اللہ تعالیٰ نے دے رکھا تھا. اب وہ کہتی ہے یوسف حیت لک. قرآن نے پردے والے الفاظ استعمال کیے ہیں. قرآن کہتا ہے، اس نے کہا قالت حیت لک یوسف، ذرا ہمارا بھی خیال کر، ادھر دیکھ. اب یوسف علیہ السلام نے، قرآن نے ان کے الفاظ نقل کیے، قال معاذ اللہ، کہا مجھے اللہ تعالیٰ کا ڈر لگتا ہے، اللہ تعالیٰ کی پناہ، استغفر اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، توبہ توبہ، میں یہ دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتا. نہیں دیکھنا گوارا نہیں کیا. اب کیا ہوا؟ اب نے فرمایا انہ ربی احسن مثوایا انہ لا یفلح الظالمون، کہ بے شک میرے رب نے مجھے بڑا اچھا ٹھکانہ دیا ہے. میرے بھائیوں نے کنویں میں پھینکا، اور کنویں سے اللہ رب العالمین نے مجھے نکلوایا، اور نکلوا کے بازار مصر میں تو بکنے آیا تھا،
اللہ تعالیٰ نے میری عزت و احترام رکھا, اللہ تعالیٰ نے مجھے بادشاہ کے گھر میں پہنچایا, اتنا بہترین مال سب کچھ ٹھیک ہے. حالانکہ پتہ ہے کہ ملکہ کو ناراض کیا تو یہ مال چھین بھی سکتا ہے, لیکن کہا ملکہ ناراض ہوتی ہے, ہو جائے, اللہ رب العالمین ناراض نہ ہو. اللہ رب العالمین نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے فضل و کرم سے بچایا. اب یہ کہ اس نے پورا ارادہ کیا تھا, اللہ رب العالمین نے ارشاد فرماتے ہیں وَلَقَدْ ہَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا, دونوں نے پورا ارادہ کیا. اس عورت نے پورا ارادہ کیا پھنسانے کا, تو حضرت یوسف علیہ السلام نے پورا زور لگایا بچنے کا. اس نے پورا زور لگایا ہوا ہے, ساری توانائیاں صرف کر رہی ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لولا الرأى برہان ربہ, اگر یوسف علیہ السلام کے پاس کوئی اپنے رب کی دلیل نہ ہوتی تو یوسف کبھی بھی اس برائی سے نہ بچ سکتا. گویا کہ برائی سے اگر آپ بچ گئے تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک مدد ہے, خاص رحمت ہے. فرمایا کذالک لنصرف عنہ السوء والفحشاء, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس طرح ہم نے اپنے بندے کو, کیونکہ مخلص بندہ انہ من عبادنا المخلصین, بے شک وہ ہمارا مخلص بندہ تھا, ہم نے اس کو فحاشی سے اور برائی سے بچا لیا. لنصرف عنہ السوء, ہم نے اس کو بچایا, دور رکھا, اس کے اوپر ہوا بھی نہیں پڑنی دی اس گندی عورت کی, کہ جب اس نے ذہن گندا ہو گیا تو پھر غلط ہو گئی نا عورت وہ. اب اللہ رب العالمین فرماتے ہیں واستبق الباب وقدت قمیصہ من دبر والف یا سیدہ لدى الباب. اب وہ یوسف علیہ السلام اپنی عزت بچانے کے لیے بھاگے, وہ عورت پیچھے پیچھے بھاگی. جب مین دروازے پہ پہنچے, باقی سارے دروازے اللہ کے بند تھے لیکن اللہ تعالیٰ کی قدرت سے وہ کھلتے چلے گئے. اب مین دروازے پہ پہنچے تو یوسف آگے آگے اور وہ زلیخا پیچھے پیچھے. اس عورت نے یوسف علیہ السلام کی قمیض کو پیچھے سے زور سے پکڑا اور کھینچا اپنی طرف کہ رک جا, کہاں جا رہا ہے. تو قمیض پیچھے سے کھینچی تو قمیض پھٹ گئی. والف یا سیدہ لدى الباب, اب مین دروازے کے اوپر دیکھا تو اس عورت کا خامند موجود ہے. اب یہ عورتوں کی جو چال ہے نا بہت خطرناک ہوتے ہیں. عورت کے چال ہزاروں نہیں لاکھوں کی تعداد میں, ان گن چال ہیں اس کی عورت کے, کبھی ختم نہیں ہو سکتے. شیطان کی جو چال ہے نا وہ کمزور ہے, عورت کے جو چال ہے وہ شیطان سے بھی بڑی ہے. اب قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قالت ما جزاء من اراد باہلک سوءا, اب اپنے خامد کو دیکھا تو فوراً چال بدل گئی, پینترا بدل گئی. کہنے لگی دیکھو نا جی صاحب جی, یہ آپ نے اس کو اپنے گھر میں رکھا ہوا بیٹا بنا کے, اور یہ جناب آپ کے گھر والوں کے اوپر یہ ہاتھ اٹھا رہا ہے. کیا سزا ہونی چاہیے اس کی جو آپ کی گھر والی کے اوپر برے ارادے سے نظر ڈالے, اس کی کیا سزا ہونی چاہیے, خود ہی ساتھ فیصلہ کر رہی ہے. الا ان یسجن او عذاب علیم, یا تو اس کو جیل میں ڈال دو یا اس کو دردناک عذاب دو. اب قال ہی راودتنی عن نفسی, حضرت یوسف کہنے لگے کہ اس نے مجھے بہکایا اور پھسلایا, میں نے اس کو نہیں کہا. وشاہد شاہد من اہلیہ, اب وہاں پہ اللہ رب العالمین نے گواہ کا انتظام کر دیا. ایک گواہ تھا ان کے گھر والوں سے, اس نے گواہی دی کہ ان کان قمیص قد من قبل فصدقت, اگر تو یہ قمیص سامنے سے پھٹی ہوئی ہے تو پھر یہ عورت سچی ہے, اور اگر یہ وہو من الکاذبین, یہ جھوٹا, اور اگر ان کان قمیص قد من دبر فکذبت, اور اگر یوسف کی قمیص پیچھے سے پھٹی ہے تو پھر یہ عورت جھوٹی ہے. وہو من الصادقین, یوسف سچے ہیں. فلما را قمیصہ قد من دبر, جب قمیص دیکھی اس کے خاوند نے, اب فیصلہ تو وہی کرنے والا تھا, حاکم وقت بھی تھا, قمیص دیکھی تو قمیص تو پیچھے سے پھٹی ہوئی تھی, تو فوراً اس نے کیا کہا, قال انہ من کیدکن, کہنے لگا یہ تم عورتوں کی چال ہے, ان کیدکن عظیم, بے شک تم عورتوں کی چال بہت بڑی ہوتی ہے. اور سورہ نساء پڑھیں 5ویں سپارے میں تو وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کید الشیطان کان ضعیفا. جی ماشاءاللہ. تو قرآن مجید میں اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ شیطان کی چال کمزور ہے, ضعیف.
زواد ضعیف بچپن میں پڑھا کرتے، زواد ضعیف کمزور بابا لاٹھی والا کہ بیچارہ اپنے سہارے پہ کھڑا بھی نہیں ہو سکتا. تو عورت کے مقابلے میں شیطان کی چال کمزور ہے. شیطان حالانکہ بہت بڑا اس کا نیٹ ورک ہے، لیکن جو دماغ اللہ تعالیٰ نے عورت کو دیا تو یہ اس کو مثبت استعمال کرنا چاہیے نا جی، منفی استعمال نہیں کرنا چاہیے. اب اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں یوسف اعرض عن ھذا واستغفری لذنبک انک کنت من الخاطئین وقال نسوۃ. اچھا پھر یہ بات چلتی چلتی پورے شہر میں گھوم گئی. میں بات کو مختصر کرتا ہوں، بات دوسری طرف چلے گی. اب پھر وہ جناب ان عورتوں میں پہلی ان عورتوں نے کہا، جتنی بھی وزراء کی جو سینئر ترین عورتیں پورے محلے میں سب میں ہر پر بات چلی گئی کہ وہ جناب ملکہ تو اپنے ہی خادم کے اوپر ہی فریفتہ ہو گئی، کسی وزیر کے ساتھ کرتی یا کسی بڑے کے ساتھ کرتی. انہوں نے کہا تم نے تو یوسف کو دیکھا ہی نہیں. پھر یوسف کو بلایا، یوسف علیہ السلام کو سب کے ہاتھوں میں چھریاں بھی دے دیں، فروٹ بھی دے دیے مختصراً. اب یوسف علیہ السلام کو بلایا تو یوسف علیہ السلام کو کہہ دی یوسف ذرا آئیں ہماری طرف. یوسف باہر نکلے تو وہ عورتیں دیکھتی رہ گئیں، انہوں نے اپنے ہاتھ کی انگلیاں کاٹ دیں. وقطعن ایدیہن، انہوں نے اپنے ہاتھ کی انگلیاں کاٹ دیں کہ بھئی یہ تو یوسف تو نہیں ہے، یہ تو ان ھذا الا ملک کریم. قرآن کہتے ہیں وہ کہ یہ تو کہنے لگے یہ تو کوئی فرشتہ ہے جی بڑا معزز. اب پھر ان عورتوں نے پھر چال چلی. اب وہ عورتیں ساری ایک ایک کر کے، اچھا پھر اب اس نے عزیز مصر کی عورت نے کہا، ان عورتوں کو کہا کہ یہ ہے نا لم تننی، تم مجھے ملامت کرتی تھی، اب خود دیکھو نا ہاتھ کاٹ بیٹھی ہو. اب ایسے کہ اس کو اور کہو بھی میری بات مان لے، اگر نہیں مانے گا تو جیل میں چلا جائے گا. اب وہ عورتیں نے ایک ایک کر کے یوسف کو کہا، یوسف ابھی نوجوانی میں ہے، جوانی نہیں آ رہی ہے. ساری ایک ایک عورتیں کہتی ہیں یوسف مان لے. اچھا وہ عورتیں اس کی طرف نہیں کہہ رہی، وہ اپنی طرف کہہ رہی ہیں. ہر عورت کہہ رہی ہے کہ ذرا میرا خیال کر لے، دوسری کہتی میرا خیال کر لے، تیسری کہہ رہی میرا خیال کر لے. یہ ہے ذات منصب و جلال، کہ ایک منصب والی، ایک عزت والی، ایک خوبصورت عورت وہ کہہ رہی ہے یوسف کو کہ آؤ ذرا میرے سے اپنی خواہش پوری کر لو. وہ کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا ڈر ہے مجھے. اور یوسف علیہ السلام نے تاریخی الفاظ کہے، قرآن نے اس کو نقل کیا جو میں بیان کرنا چاہتا ہوں میرے موضوع کے مطابق ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، انہوں نے کہا کہ ربی احب، کہنے لگے اے میرے رب مجھے جیل پسند ہے. فلما سمعت بمکرہن ارسلت الیہن. یہ آیت پڑھیں اس کے بعد یہ آیت نمبر 33 ہے. اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قال رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ، کہ یوسف علیہ السلام کہنے لگے اے میرے رب مجھے جیل پسند ہے، اس چیز سے زیادہ جیل پسند ہے جس کی طرف یہ مجھے بلا رہی ہیں. انہوں نے کیا دھمکی دی تھی کہ جیل میں ڈال دیے جاؤ گے، قید کر دیے جاؤ گے، سخت مار پڑے گی. کہا جیل میں ڈال دو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اپنا ایمان اور اپنی عزت ضائع نہیں کروانا چاہتا. تو آج کا نوجوان کیوں بھٹک رہا ہے؟ آج کا تاجر کیوں بھٹک رہا ہے؟ آج کا مسلمان کیوں بھٹک رہا ہے؟ گلی گلی میں مارا مارا پھرتا ہے، کہیں سے کوئی چیز مل جائے، جہاں پہ کسی عورت کو دیکھا نظریں للچا کے بیٹھ گیا. اللہ تعالیٰ کا خوف کرنا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نوجوانوں تم میں سے جو شخص استطاعت رکھتا ہو اسے چاہیے کہ وہ شادی کر لے، گناہ سے بچے، زنا سے بچے. اور فرمایا جو اخراجات برداشت کرنے کی طاقت نہ رکھتا ہو اسے چاہیے کہ وہ روزے رکھے، کیونکہ یہ روزہ جو ہے یہ انسان کے لیے ایک ڈھال ہے، اور انسان کی نظر نیچے رہتی ہے دو چیزوں سے، یا تو نکاح سے، اور نکاح نہیں اگر تمہارے حالات موافق نہیں ہے، نکاح نہیں کر سکتے، تو پھر یہ کہ کم از کم روزہ رکھو اور اپنے اندر ایسے کرو. اور 3 چیزیں جو انسان کو برائی سے روکتی، 3 چیزیں: قانون، اخلاقیات اور شریعت. اول چیز قانون ہے. قانون حکومتیں بناتی ہیں، ہر دور میں بناتی رہی ہیں. آپ کے ملک میں بھی قانون موجود ہے کہ زنا کی سزا موجود ہے، کہ زنا کو قانوناً حلال تو نہیں کیا گیا، لیکن یہ ہے کہ اس کے اوپر اتنی سختی نہیں ہے، کیونکہ انسان کا قانون ہے، اس کے اندر پیچیدگیاں ہوتی ہیں.
اس کے اندر غلطیاں ہوتی ہیں، اس کے اندر نقص ہوتا ہے. اب جس کی وجہ سے پھر قانون ہونے کے باوجود بھی معاشرے میں زنا پھر بھی جاری ہے، بڑھ رہا ہے زنا. اب دوسری چیز ہے اخلاقیات بھی منع کر دی ہیں. اب اس کے بعد تیسری چیز ہے شریعت. تو شریعت کو بھی نافذ کرنا چاہیے. قرآن نے ایسے لوگوں کی سخت سزائیں رکھی ہیں کہ جو لوگ زنا کرتے ہیں اللہ رب العالمین ان کے لیے سخت سزائیں رکھی ہیں. اگر وہ سزائیں نافذ کی جائیں تو پھر معاشرے میں کبھی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. اور پھر جو شریعت نے جو اخلاقیات بتائے ہیں، جو دائرہ کار بتایا ہے زنا سے بچنے کا، اس کو فالو کیا جائے تو پھر انسان زنا سے بچ سکتا ہے. اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص کہ جس نے پوشیدہ طور پر صدقہ کیا یہاں تک کہ اس کے بائیں ہاتھ کو بھی نہیں پتہ چلا کہ بھئی اس نے کیا صدقہ کیا ہے. کچھ صدقات ایسے ہیں جو اعلانیہ کرنے ہیں، کچھ ایسے ہیں جو خفیہ کرنے ہیں. اعلانیہ کون سے کرنے ہیں؟ زکوٰۃ ہے، وہ اعلانیہ کرنی ہے کہ پتہ چلے یہ بندہ مسلمان ہے. فرائض جیسے مسجد میں پڑھنے ہیں مردوں نے، اور نوافل گھر میں پڑھ لے، کوئی مسئلہ نہیں. تہجد گھر میں پڑھے اور بہتر ہے تاکہ بچوں کو بھی پتہ چلے بھی نماز پڑھنی ہے، لیکن فرائض مسجد میں پڑھے. اسی طرح فرض صدقہ ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہ اتنا خفیہ صدقہ کرتا ہے، نفلی صدقہ، کہ اس کے دائیں ہاتھ نے خرچ کیا، بائیں ہاتھ کو پتہ ہی نہیں ہے کیا خرچ کیا ہے. جیب میں ہاتھ ڈالا، جو نکلا بس دے دیا. صدقہ گھر سے اٹھایا، جو چیز آئی بس جو دل میں آیا، جتنی حیثیت تھی، جتنی استطاعت تھی دے دیا، کسی کو پتہ بھی نہیں. باہر جا کے چوک میں کھڑے ہو کے ڈھول نہیں بجانے لگ پڑا. تو یہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اس نے کرنا شروع کر دیا. تو فرمایا ایسا بندہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اس کو عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا. اور چھٹا آدمی وہ ہے کہ وہ شخص جس نے تنہائی میں اللہ تعالیٰ کو یاد کیا ہے اور اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 قطرے اور 2 نشان اللہ تعالیٰ کو بڑے محبوب ہیں. فرمایا ایک وہ قطرہ جو خون کا قطرہ ہے، مجاہد فی سبیل اللہ رب العالمین کی راہ میں لڑتا ہے، یا وہ فوجی جوان جو اللہ رب العالمین کی راہ میں سرحدوں پہ پہرا دیتے ہوئے اس کا خون بہتا ہے، وہ پہلا قطرہ اس کا زمین پہ گرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے پہلے اس کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں. یہ قطرہ خون کا اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے. دوسرا وہ قطرہ جو کوئی بھی بندہ یا کوئی بھی عورت، کوئی بھی بچہ، کوئی نوجوان، کوئی بزرگ، مومن اور مسلمان، جب وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے بیٹھا، اللہ تعالیٰ کو تنہائی میں یاد کیا اور اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، تو فرمایا یہ بندہ اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند ہے کہ اللہ رب العالمین اس کے ان 2 قطروں کی وجہ سے اس کے اوپر جہنم کی آگ حرام کر دو. اور فرمایا وہ 2 نشان، ایک نشان وہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے فرائض پورے کرتے ہوئے اس کے جسم پہ پڑ جاتا ہے، یا دوسرا نشان وہ ہے جو مجاہد فی سبیل اللہ کو جسم کے اوپر لگتا ہے، کسی بھی جگہ پہ اس کو کوئی زخم آتا ہے، وہ نشان اللہ تعالیٰ کو یہ بڑے پسند ہیں. تو یہ وہ خوش نصیب ہیں کہ جن کو اللہ رب العالمین قیامت والے دن عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے کہ جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا سوائے اس کے کہ اللہ رب العالمین کے عرش کا سایہ ہوگا. تو فرمایا یہ وہ خوش نصیب ہیں. اور 7واں خوش نصیب وہ ہے، وہ 2 آدمی ہیں، وہ 2 عورتیں جس کسی کی ان کی محبت صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، اللہ کے دین کے لیے محبت ہے. آپس میں کوئی دنیا کا لالچ، کوئی مفاد کچھ بھی نہیں ہے. یہ محبت صرف اس وجہ سے ہے کہ یار یہ بندہ مسلمان ہے اور مجھے یہ اللہ تعالیٰ کا یہ بندہ پسند ہے، یہ بندہ قاری قرآن ہے، یہ بندہ حافظ قرآن ہے، یہ نمازی ہے، یہ مسجد میں میرے ساتھ نماز پڑھتا ہے، میرا جنت کا ساتھی ہے، میرے ساتھ حج پہ گیا، میرے ساتھ عمرے پہ گیا، میرے مسجد کا، میرے محلے کا بندہ ہے، اچھا آدمی، اخلاقیات کی وجہ سے مجھے پسند ہے. تو فرمایا یہ وہ بندے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس نصیبوں میں شامل کر لے. وما علیہ الا البلاغ المبین.